صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یہ مستعمل پانی کے بارے میں تم دسیں گا کہ مستعمل پانی اصطلاح شرع میں اس نہ کہیں جس پانی کے بچ بگتو نہ ہوئے تے بغیر وضو دے کسی آدمی کو ہاتھ یا نکو جو کوئی نو ہی لگ جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے۔ جی جی مثال کا طور پر ایک آدمی بے وضو ہے تو اس کو ہاتھ منجمت پانی میں ڈکیا ہوا پانی میں ٹینکی میں ڈرم میں گربا میں جی جڑو دا دردا دی کٹ ہوئے خوہ میں جی ہاتھ دھون دے بغیر لگ جائے اور اس کو تھوڑو جو حصہ لگ جائے تو وہ پانی وضو قابل نہیں رہتا، پاک ہے جی لیکن پاک کرن کی اس میں طاقت نہیں، اس نہ وضو کی ہو تو نماز نہیں ہون لگی۔ جی اس واسطے بالغ آدمی نو اگر ہاتھ پاک ہے جی تو وہ پانی میں لگ گیا تو اس نال مستعمل نہیں ہون لگو۔ جی جی تو اس طرح شرع میں مستعمل پانی اسے نہ کہیں جی جی کہ پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا، گناہ تو ہو نہیں سکتا، وضو کرنے والا آدمی کا گناہ تویا جائیں وضو کا پانی نہ، جی اور مستعمل پانی جڑو ہے وہ گناہ نہیں تو سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اگر جمع شدہ پانی ہے، مثلا مٹکو ہے کوئی یا ٹینکی ہے یا دا دردا دی کٹ جبڑی ہے یا خوہ ہے تو اس میں پہلے کسی اور آلہ نال پانی باہر کٹ کے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے اپنا ٹوپی صحیح جرابو صحیح وہ پہ گئے باہر کڈو اور ہاتھ دھو گئے پھر اس میں مارو تو تب اس سے جمع شدہ باڑی ہیں جڑی بگتی نہیں اگا دے تو انہاں میں اگر بے وضو آدمی کو نکو جو ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ہون لگو۔ کھاؤن پیون بھی جائز ہے، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، نجاست حقیقیہ نہ تو وہ بھی لے گو، مثلا استنجو کرنا ہو تو جائز کر لے گو لیکن وضو نہیں ہون لگو۔ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کی کیا تشریح ہے؟ نجاست حقیقی وہ چیز ہے جڑی لگی ہوئی تم نہ دسے، مثال کا طور پر کسی جانور نے یا آدمی نے پیشاب کیو، کوئی جت تھارے پر پیشاب کرے تو وہ لگو وہ دسے لگو کہ یا خارجی نجاست ہے لگی ہوئی۔ تو نجاست حکمی وہ ہے کہ جس کو آمنا نجاست گندگی نظر سے نہیں آتی لیکن شریعت نے حکم دے چھڑیو کہ گندو ہے۔ اس کی مثال اسے سمجھو کہ ایک آدمی کو وضو ساقط ہو گیا ہوا خارج ہونے کی وجہ دے، وضو اس کو ساقط ہو جائے لیکن شریعت نے حکم دیتا فغسلوا وجوہکم، منہ دھو لیو، تو منہ نہ کوئی گندی چیز لگی ہوئی تو نہیں دستی ہمنا، صرف حکم دیتا شریعت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کی وجہ دے اس نہ نجاست حکمی کی ہو جائے۔ جی حضرت جزاک اللہ۔ حضرت جس طرح یہ تو نے پانی کو ذکر کریو کہ دا دردا دا، اس کی تعریف میں 100 گز 100 ہاتھ چفڑو جبڑو 100 ہاتھ چورس جڑا کو 100 چورس کو 100 ہاتھ بنتا ہوئے، جی 100 ہاتھ کونی دے گئے جس سے تم عمومی طور ہاتھ بولیں جس میں یہ لگ بھگ 50 گز ہوئے گا، جی تو اتنو ڈونگو جس میں چڑو میں پانی لیتا میں مٹی نہ آئے اس نہ دا دردا کے۔ اچھا اتنا ڈونگو؟ ہاں اس میں اگر نجاست چاڑ بھی جائے تو یہ ناپاک نہیں ہونے لگو۔ جی جی جب تک ثلاثہ تغیر پانی کا 3 اوصاف نہ بدل جائیں یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ دا دردا جڑو جبڑو ہے جی ایک جبڑی ہے جڑی 100 ہاتھ 50 گز چورس اس کو پیاب ہے، اچھا تو ڈونگو اتنا گے چڑو لیتے بڑے مٹی نہ آئے بچ پانی آتا رہے، اس میں اگر نجاست لگ جائے اس میں اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہو سکے جب تک 3 اوصاف اس کا بدلتا نہیں۔ یاد نجاست کو رنگ ہے جڑو وہ پانی میں ظاہر ہو جائے یا اس کی بو ظاہر ہو جائے یا اس کو ذائقہ ظاہر ہو جائے تو یہ 3 اوصاف 3 میں 1 اوصاف جب تک نہیں بدلتا تب تک اس پانی نہ پاکی کو حکم دیں گا۔ دا دردا اور وقتو پانی ایک ہی حکم ہے۔ اچھا بگن کی یعنی کٹو کٹ کی مقدار کٹتے کٹ مقدار یہ ہے کہ وہ پانی جڑو ایک تنکا نہ ایک ذری جہا کھ نہ روڑ لیا، اچھا اس نہ کہیں بگن والا پانی ایک ذری جہا کھ نہ جڑو پانی روڑ لیا جی جی اس پانی نہ بگتو پانی کہیں۔ وہ پانی میں اگر اس میں نجاست لگ جائے اس میں کوئی گندی چیز پہ جائے تو جب تک یہ 3 اوصاف 3 بچو 1 اوصاف نہیں بدل سے تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہونے لگو، اس نال وضو جائز ہے۔ اچھا یعنی 3 اوصاف ہاں 3 اوصاف رنگ بو اسی واسطے وضو کرنے والا آدمی جڑو وہ سب دے پہلا پانی نہ
چڑو میں لے کے اس پر نظر کرے جنہیں اگر رنگ تو ٹھیک ہے جی جی پھر منہ میں لے کے اس کو ذائقہ ٹیسٹ کرے جی جی کہ اس میں کسی گندی چیز کی بو تو نہیں آیا ذائقہ تو نہیں، اچھا اور پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، یہ وضو میں سنت ہے۔ ہاں جی حکمت یہ ہے کہ اس کو رنگ بھی ذائقہ بھی اور بو بھی ٹیسٹ کرنے دے بعد وضو کی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری حکمت حضرت نے دسی ہے کہ جڑو جو ہم کرلی کریں اس میں حکمت یہ یہ حکمت ہے اس ہے میں، کہ سواد چکھیو جائے سواد چکھی ہو جائے، تے جڑے ناک میں پانی پاؤں اس نال وہ بو ہو جائے بو جڑو ہے اس کو پتہ لگ کہ جائے۔ بھئی واقعی یہ گندو دے نہیں ہے نا۔ ایک بھی اگر وہ صاف ظاہر ہو جاتا وضو نہیں ہونے لگو۔ جی جی تے اسی طرح حضرت جڑا جو پانی ہے یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن کہ اور پانی تو علاوہ کوئی اس طرح کی چیزیں جنہیں وضو کیا جا سکے، مثلا جوس ہے نہیں، یا ہاں پانی کا بھی اوصاف جس ویلے وینگا یہ ہے اگر پانی اور نام بدل جائے گا ہاں جی ہاں جی تو اس نال بھی وضو جائز نہیں ہے۔ مثال کا طور پر ایک ڈوڑو ہے پڑو سارو، اس کے بیچ تم 4 کھنڈو کھنڈ سٹیں گا، جی جی اس کو رنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ ہے، لیکن اس کو نام بدل گیو، پانی کے بجائے شربت نام ہو گیا، اچھا تو جس ویلے شربت نام پہ ہو تو نام بدل گیا تو اس نال وضو کریں گا تو جائز نہیں۔ اسی طرح چاہ، جی جی وہ بھی پانی ہے لیکن اس نام پانی نہیں کہتا چاہ کہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے اچھا جس نہ کہ صبون ڈوڑا مکے یا صبون کولے ہوئے، ہاں صبون چونگے میل دور کرنے کی وجہ سے وہ کولے ہو جائے، تو اس واسطے صبون ڈوڑا نال اگر کوئی وضو کرے گا تو ہو جائے گا جائز ہے۔ اچھا صابن کا ہاں، اور ندی اناس برف بارش ہر پانی نال وضو جائز ہے، پانی کے بغیر اور کسی سے بگن والی چیز جوس وغیرہ اس نال وضو جائز نہیں ہے۔ اچھا 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 یہ وضو کے متعلق گل ہے، اور اس کے متعلق کوئی اور بھی سوال ناظرین تھارا ذہن میں ہے؟ جت پانی نہ لبے مسائل ہاں جت ہاں پانی نہ لبے، اگر یہ پانی مان لو گندو ہے جس طرح دسو کہ دا تو کم ہے تو پھر اس کی صورتحال کرنی چاہیے؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے لم تجدوا مان، کدے پانی تم نہ نہیں لبتو یا پانی پر قادر نہیں۔ جی جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس جگہیں جت پانی تلاش کرنے لگ جائیں گا تو نماز کو ٹائم نکل جائے گا۔ جی کدے ایسی سوچ ہے، ہاں جی ایسی جگہیں کہ پانی لوڑن لگ گیا جی جی تو پانی لوڑتا نماز کو ٹائم نکل جائے گا تو وہ تیمم جائز ہے۔ اچھا اٹھ جائے ہاں، یا پانی پر قادر نہیں، یہ دو چیز، یا پانی دستیاب نہیں جی جی یا پانی پر قادر نہیں۔ جی قادر کو مطلب یہ ہے کہ پانی اس کی صحت واسطے مضر ہے، جی جی الٹراسون یا ایم آئی آر وغیرہ ڈاکٹر کہیں گے اس کو پانی لگو اس وجود نال تو بیماری بچ جائے گی یا بیمار ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اچھا اسی طرح اگر تیمم خوہ ہے لیکن اس کا وچوں ڈول رسی کا پانی کڈن والو نہیں، جی یا زہریلو سپ پر بیٹھا ہوا وہ کھائے، یا زبردست کسی کو کھاؤنے والا کتو ہے جی جی وہ کھا لے گا اور اس نے کتا یا سپ کا تدارک واسطے کا اسکیم اپنائی تو نماز کو ٹائم جاتا رہے گا، جی تو ان ساریاں صورتوں میں تیمم جڑو ہے وہ جائز ٹھہرے گا۔ تیمم پاک مٹی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جی تو تیمم میں 3 فرض ہیں۔ جی جی ایک فرض یہ ہے کہ نیت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہوں تیمم کرنے لگا ہوں۔ اچھا اس واسطے نیت لازمی اور ضروری ہے، جی وضو بغیر نیت بھی ہو جائے گا، تیمم نہیں ہونے لگا۔ دوسری 2 ضربیں جڑی مٹی پر لاگے یا جن سے مٹی پر لاگے، پہلی ضرب منہ اور دوسری ضرب ہاتھ کونیاں دے کے مس کر لینا، یہ 3 فرض ہیں تیمم میں بچ۔ اچھا یہ 3 فرض ہو گئے۔ بالکل، تیمم ہر اس چیز نال تیمم ٹوٹ جائے گا جس نال وضو ٹوٹے، ہر اس چیز نال تیمم ٹوٹ جائے گا جس نال وضو ٹوٹے۔ اور 2 واسطے مٹی ہے جی ہاں اس کو اس بھی مستعمل ہے اور بھی پاک ہاں یہ بھی ہوں تم نے دسوں۔ پہلے ایک سوال تھا ہوں کل کروں تو لگو کہ تیمم جس چیز نال وضو ٹوٹے اس نال تیمم بھی ٹوٹ جائے، اور اس کے علاوہ 2 چیز اور بھی ہیں۔ اچھا ایک پانی پر قادر ہو گیا یا تیمم باقی تھو تو پانی دستیاب ہو گیا جی جی تو تیمم جاتے رہو، آپ وضو کرنا پائے گا۔ جی جی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نماز کو وقت نکلیو
تو تیمم کا وقت بھی ختم ہو گیا، دوسری نماز واسطے تازہ تیمم کرنا پائے گا۔ یہ دو چیز سوچنی ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ جس طرح مستعمل پانی نال وضو جائز نہیں، کیا مٹی مستعمل بھی ہے یا یو کہ مسئلہ، جیسا کہ مولوی فاروق نے سوال کیا، تو مٹی بھی تیمم واسطے اعلیٰ درجہ کی پاک چاہیے۔ مثال کا طور پر مٹی پر اگر کسی نے پیشاب کیا تو پیشاب دے بعد وہ جگہ سوکھ گئی، جی جی تو مٹی اور بڑا پتھر کو حکم یہ ہے کہ سکون نال یہ دو ہی چیز پاک ہو جائیں آپ پہ، جی تو یہ اس مٹی پر نماز جائز ہے لیکن تیمم جائز نہیں۔ جس طرح مستعمل پانی نال وضو جائز نہیں، اس طرح اس مٹی پر تیمم جائز نہیں جس پر پیشاب کیو تو یا کوئی گندی چیز لگی تھی اور اس کے بعد وہ سوکھ کے پاک ہو گئی، نماز پڑھن قابل ہو گئی لیکن تیمم کے لائق نہیں رہی۔ جی جی